جامع مسجد دہلی سے مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک یادگار تاریخی تقریر کے کچھ اقوال جو 1947 میں پاکستان ہجرت کرنے والوں کو روکنے کے لیے مولانا آزاد نے جامع مسجد دہلی سے جو ایک تاریخی خطاب کیا تھا، اس کے چنندہ اقتباسات کو ہمارے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں وہ کون سی زنجیر ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ میرے لیے شاہجہاں کی اس یادگار مسجد میں یہ اجماع نیا نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں بھی اس پر لیل نہار کی بہت سی گردشیں بیت چکی تھی جب میں نے خطاب کیا تھا۔ تب تمہارے چہروں پر اسملال کے بجائے اطمینان تھا، تمہارے دلوں میں شک کے بجائے اعتماد تھا۔ آج تمہارے دلوں کا اضطراب اور دلوں کی بیماری کو دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند سالوں کی بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینا چاہی تم نے میری کمر توڑ دی۔ یہاں تک کہ پچھلے 7 سال کی تلخ نفاسیات جو آج تمہیں داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں ہر خطرے کی شاہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعراض کیا بلکہ غفلت و انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دی۔ نتیجہ معلوم ہوا کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا جن کا اندیشہ آج تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا۔ میرے بھائی، میں نے ہمیشہ سیاسیات کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی اور کبھی اس کانٹے دار وادی میں قدم نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنایوں کا پہلو لی ہوتی ہیں، لیکن آج جو مجھے کہنا ہے میں اسے بے روک اور ٹوک ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ ہندوستان کا بٹوارہ بنیادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلافات کو جس ڈھب سے ہوا دی گئی اس کا لازمی نتیجہ یہی آثار و مظاہر تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بدقسمتی سے بعض مقامات پر تو ابھی تک دیکھ رہے ہیں۔ عزیزوں، اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کسی اچھے انداز میں فکر میں سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے اس خیال سے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو دہلی بلانے کا قصد کیا۔ دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں۔ خوف و ہراس کا یہ موسم عارضی ہے۔ دوستوں، میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ عزیزوں، میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو، بے عملی کو ترک کر دو۔ یہ 3 دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس 2 دھاری تلوار سے زیادہ کاری ہے جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کے زبانی سنی ہے۔ عزیزوں، یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کر رکھی ہے، اس پر غور کرو، تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ غلط ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں اور آخر کہاں جا رہے ہو اور عزیزوں کیوں جا رہے ہو۔ یہ دیکھو، مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ یہیں جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ یہاں تمہیں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی عزیزوں تمہارے خون کی سینچی ہوئی ہے۔ عزیزوں، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصے پہلے تمہارا جوش و خروش بھیجا تھا، اسی طرح آج تمہارا یہ خوف و ہراس میں بھیجا ہے۔ مسلمان اور بزدلی، مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ عزیزوں، سچے مسلمان کو نہ تو کوئی تما ہلا سکتی ہے نہ وہی کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں، انہوں نے تمہیں جانے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ دیکھو کہ تمہارے دل تو ان کے ساتھ رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک آپ کے پاس ہیں تو ان کو اپنے اس خدا کی جلوہ گاہ بناؤ جس نے آج سے 1300 برس پہلے عرب کے ایک امی کی معرفت فرمایا تھا۔ جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ تو کسی طرح کا ڈر ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ ہوائیں گزر جاتی ہیں، یہ سرسر سہی، لیکن اس کی کچھ عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھتی اکھیوں کا ابتلا کا یہ موسم گزرنے والا ہے۔ یوں بدل جاؤ جیسے تم پہلے کبھی اس حالت میں تھے۔ عزیزوں، میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں، لیکن مجھے تمہاری تغافل کیشی کے پیش نظر بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تیسری طاقت اپنی گھمنڈ کا پشتارا اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا ہے۔ سیاسی ذہنیت اپنا پچھلا سانچہ توڑ چکی ہے، اب نیا سانچہ ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دماغوں کی چبن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالت دوسری ہے، لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے تئیں بدل دیا۔
عزیزوں، آج بھی ہیں کہ ہم ایک دور انقلاب کو پورا کر چکے ہیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں کچھ صفحے خالی ہیں، انہی صفحوں میں زیب عنوان بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں۔ عزیزوں، تبدیلیوں کے ساتھ چلو، یہ نہ کہو کہ ہم تغیر کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اب تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو، اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ عزیزوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لو اور کاسا لیسی کی وہی زندگی اختیار کرو جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا اشتہار رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو اجل نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہا ہے، وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر بیٹھو اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہیں کوئی طاقت بھگا نہیں سکتی۔ آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ عزیزوں، آج تم زلزلے سے ڈرتے ہو، یاد ہے کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج تم اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کے پانی کے سیل کیا کہ تم نے بھاگ جانے کے خدشے سے اپنے پاؤں چڑھا لیے ہیں۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندر میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرائے، بادل گرجے تو قہقوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا تمہارا یہ راستہ نہیں، یہ ایمان کی جان کی گاہ ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے ہی گریبان کے تار بیچ رہے ہیں اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے ہیں کہ اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ عزیزوں، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، 1400 برس پہلے کا نسخہ، وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔ یہ تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک ہسٹوریکل اسپیچ جو 1947 میں پاکستان ہجرت کرنے والوں کو روکنے کے لیے دے رہے تھے۔ لیکن جب اسپیچ کو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پریشان ہیں، تو یہ کہنا بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ آج ہم لوگ اپنی قدر خود نہیں کر پائے، ورنہ آج ہم لوگوں کو یہ دقتیں، یہ پریشانیاں یہاں سامنا کرنا نہ پڑتی، کیونکہ آج تک ہم نے سیاست کو اچھی طرح سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو باپ دادا وہ سیاست کو اچھی طرح سمجھتے، کیونکہ آج تک ہم نے دوسروں کے بل پر رہنا اور جینا سیکھا ہے، اور انہوں نے صرف ہم کو ریگ مار کی طرح رگڑا دھویا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس ہمارے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی شہادت کا سناتا ہوں اور ایک مثال بھی اسی سے دیتا ہوں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت زکریہ علیہ السلام ایک جنگل کی طرف چلے اور فوج ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ جب فوج سے فاصلہ چند قدموں کا رہ گیا تو آپ ایک پیڑ کے پاس آئے اور پیڑ سے پناہ مانگی، تو پیڑ تو حکم خداوندی سے پھٹ گیا اور آپ اس میں سما بھی گئے، لیکن ڈریس کا ایک ٹکڑا پیڑ سے باہر رہ گیا۔ جب فوج نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کہیں نہیں ملے، تو ایک شیطان نے بتلایا کہ آپ اس پیڑ کے اندر ہیں۔ تو جب اس شیطان نے اس پیڑ پر آرا چلانا شروع کر دیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اندر ہی اندر ایک سسکی بھری اور اللہ سے التجا کی، دعا کی کہ اللہ تو مجھے بچا لے۔ غیب سے آواز آئی، زکریا اگر تم نے اف بھی کیا تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے، اسی طرح آرا چلنے دو۔ اگر تم ہم سے مانگتے، ہم سے التجا کرتے کہ ہم تمہاری مدد نہیں کرتے۔ اسی طرح مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمانوں نے پناہ مانگی کانگریس سے، مسلمانوں نے 75 سالوں میں پناہ مانگی نام و نہاد سیکولر پارٹیوں سے، اور آج ہم لوگ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، دقتیں مل رہی ہیں ہر جگہ سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مضبوطی کے ساتھ اپنا ایک ووٹ مضبوط بناؤ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کو مضبوط بناؤ۔ دیکھو دنیا اس بات پر ہنسے گی کہ 18 کروڑ سے بھی زیادہ مسلم آبادی والا ملک اپنے ووٹوں کو مضبوط نہیں بنا پایا۔ 18 کروڑ سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک دوسری پارٹیوں کے رحم و کرم پر زندہ تھی۔ اس لیے سب نے اپنے اپنے ووٹوں کو مضبوط کر لیا۔ یادووں نے الگ مضبوط کر لیا، بہوجن سماج کے لوگوں نے الگ کر لیا، اور بھی چھوٹی چھوٹی ذاتیوں کے لوگوں نے الگ الگ کر لیا، لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک نہیں کرا۔ اس لیے اپنے ووٹ کو مضبوط بناؤ، اور اگر کوئی ہمارا لیڈر یا نیتا آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں مت پھیلاؤ کہ یہ نہیں جیت سکتے،
یہ نہیں سی ایم بن سکتے، ارے سب کچھ بن سکتے ہیں، بس اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اللہ کے بھروسے پر ووٹ ڈالو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، یہ بدگمانیاں مت کرو۔ مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی، کہ جو انہوں نے کہی تھی کہ دنیا 10,000 سال، یہ دنیا 10,000 سال یا 10 لاکھ سال بھی قائم رہے تو اس کی دو چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ ہندو قوم کی تنگ نظری، دوسرے مسلمان قوم کی اپنے سچے رہنماؤں سے بدگمانی۔ اس لیے بدگمانیاں کرنا بند کریں، ایک جٹ ہو کر ووٹ ڈالیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ سمجھ کے سمجھو ہندی مسلمانوں، ورنہ تمہاری داستان تک نہیں ملے گی، داستان ہوگی۔